آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ العظیم۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہی لوگ انہیں جزا کے طور پر جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، بما صبروا، صبر کرنے کی وجہ سے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کا سلام اور دعاؤں کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کتنا خوب، اچھا رہنے کا مقام اور کتنا اچھا ٹھکانہ ہے جنت۔ ان لوگوں کو جنت کے بالا خانے الاٹ کر دیے جائیں گے ان کے صبر کی وجہ سے، اور وہاں سلام اور اچھی اچھی دعاؤں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہت خوب اچھی جگہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب یہ عباد الرحمن، نیک بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، ان کے جو اوصاف تھے یا ان کے اخلاق تھے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ ان کا صلہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو ملے گا صلہ کیا۔ اگر کوئی بندہ عباد الرحمن میں شامل ہو جائے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا۔ زار بادار بندہ انعام کے لالچ میں کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، جو اللہ کے خاص پسندیدہ بندے ہیں، جن کا عقیدہ توحید والا، شرک سے متنفر اور تکبر سے پاک، دن کے اندر لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا، راتیں اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزرتی ہیں، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے اپنی راتیں گزارتے ہیں، اور ان کی گزران میانہ روی کے ساتھ ہے، نہ فضول خرچی اور نہ اس میں اسراف اور نہ بخل، اور پھر نہ وہ کسی جان کے دشمن ہیں ناجائز، نہ بدکاری کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، بلکہ توبہ کرنے والے اور سچ بولنے والے، سچی بات کا ساتھ دینے والے، لغویات سے بچنے والے، اللہ کی آیات پر غور کرنے والے، اور اللہ سے اپنی خاندان اولاد کے حق میں دعائیں مانگنے والے۔ یہ صفتیں اگر کوئی بندہ اپنا لے، ملے گا کیا؟ یجزون الغرفہ، یہ جزا سے ہے، فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، انہیں جزا دی جائے گی۔ جزا کا معنی ہوتا ہے اصل میں بدلہ، جو اس کی محنت کے مقابلے میں کافی ہو۔
جو بندہ محنت کرے اس کا بدلہ ملے، پورا پورا ملے، کم نہ ہو، اسے جزا کہتے ہیں۔ اور نیکی کا بدلہ نیکی کی شکل میں ملتا ہے، برا کرے تو اس کا صلہ انسان کو وہی ملتا ہے، جیسے قرآن نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو جزا ملے گی الغرفہ۔ غرفہ بعد میں عربی میں کمرے کو بھی کہتے ہیں، کلاس روم کو بھی غرفہ کہتے ہیں، لیکن غرفہ کا معنی اصل میں ہے بالا خانے، بڑے محل ٹائپ، ایسا مکان جس کے اندر بہت سارے کمرے ہوں، اونچا محل، اونچائی والا۔ بما صبروا، صبر کا معنی عموماً جو آپ نے سنا ہے صبر حوصلہ کرنا، برداشت کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے ضبط نفس، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ یہ کنٹرول میں کیسے رکھتا ہے؟ نیکی ہے بندہ کرتا، نیکی کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں، شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور نیکی کے راستے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ مثلا نیکی کے کاموں میں ایک نیکی کا کام روزہ بھی ہے۔ روزے میں بھوک پیاس برداشت کر، وہ بھی برداشت کرنی، اس لیے روزے کا نام دوسرا صبر ہے، روزے کا نام صبر ہے۔ تو نیکی یہ بھی صبر سے ہو سکتی ہے، اور برائی سے بچنا یہ بھی اپنے آپ کو، مطلب زنا سستا کام ہے، شراب اپنے ہر بندے کی جو حیوانی خواہشات ہیں وہ اسی طرف چاہت رکھتی ہیں، اور سود یہ مال کے ساتھ مال بڑھتا ہوا کہ آپ صبح کو امیر نظر آئیں گے، ہر بندے کی چاہت ہے، لیکن اس کے خلاف اپنے نفس کو کنٹرول رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق، اس کا نام صبر ہے۔ اور سارے دین کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا بما صبروا، جس کو قرآن پاک سورہ العصر میں اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر، کنٹرول کرنا، جس کام کے کرنے کا حکم دیا دل نہیں کر رہا، روزہ رکھنے کو، بھوکا رہنے کو دل نہیں کر رہا، رکھ رہے ہیں، اور نماز کے لیے آدمی سویا پڑا ہے، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن حکم ہے اٹھ کے آ رہا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ، ملاقات بمانا ادھر ہے استقبال کیا جائے گا، ملاقات میں ان سے جب استقبال کی، فیہا تحیہ، تحیہ کا اصل میں لفظی معنی ہے حیات، حیات سے ہے، تحیہ دعا کو کہتے ہیں، تحفہ، اور یہ حیات سے ہے کہ زندگی، یعنی عربی کہتے ہیں حیاک اللہ، اس سے ہے تحیہ، مخفف، شارٹ کٹ، حیاک اللہ، کیا معنی؟ اللہ تیری زندگی لمبی کرے، دعا دینا، زندگی کی دعا دینا، دراز زندگی کی دعا دینا، اسے تحیہ کہتے ہیں۔ اور تحفے کے لیے یہ دعائیہ تحفے کے لیے ایک تحفہ چیز کے ذریعے ہوتا ہے کہ دعا سے وہ کہتا ہے جزاک اللہ احسن الجزا، یہ بھی تحفہ ہے۔ سلام، السلام علیکم ہے، السلام علیکم کہہ کے ان کا استقبال ہوگا، یا ان کا یہ معنی ہے، اس کا دوسرا معنی ہے سلامتی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح، یہ نبیوں کے متعلق بہت 7، بعض لوگوں نے کہا کہ 7 سلام ہے، 7 سلام قرآن میں، وہ پڑھو تو سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اپنے اپنے ٹوٹکے بنا رکھیں۔ سلام، سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی، اور یہ
اللہ کی طرف سے ان کو شورٹی ہوگی کہ تمہیں آج جہنم سے سلامت اور محفوظ رکھا جائے گا، خالدین فیہا، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت، یہ تعجب کے لیے کتنا اچھا، کس قدر بہترین، فعل تعجب، مستقرم و مقامہ، مستقر عارضی ٹھکانہ، مقامن و مستقل ٹھکانہ، ان کا عارضی اور مستقل ٹھکانہ جنت ہی ہوگی، اور اس سے بہتر اور کوئی مقام نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کوڑے کے برابر جگہ، ایک کوڑے کے برابر جگہ جنت میں اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا سونا چاندی اکٹھا کر لو پھر بھی جنت کے ایک کوڑے کے برابر جگہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حسنت، بہترین۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا نے فرمایا کہ جنت کی عورت حور، اگر اس کا ایک سر کا دوپٹہ وہ زمین کی طرف وہ لہرا دے، ساری دنیا اس دوپٹے کی روشنی سے روشن اور منور ہو جائے۔ تو یہ جنت اللہ نے دینی ہے۔ اور اسی جنت کے متعلق غرفہ کا جو لفظ آیا ہے، یہ بلند، میں نے کہا بالا خانے ہیں، اور یہ درجات کے لحاظ سے ہوں گے، جتنی نیکی ہوگی بندے کے پاس اتنا ہی مقام بلند ہوگا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ نیچے اور لوگ ہوں گے، ان کے اوپر اور لوگ ہوں گے، ایسے نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا جنتی جنت میں اپنے مکان میں کھڑے ہو کر باہر ونڈو سے دیکھیں گے نا تو ان کو دور بالا خانے نظر آئیں گے، اونچے۔ آقا کیسے؟ آپ نے فرمایا جیسے تم آسمان کی طرف مشرق و مغرب میں اونچے چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہو، اتنے اونچے، تو ایک دوسرے سے بالا خانے جنت کے اتنے اونچے ہوں گے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ بلندی پر اونچی جگہ پر ہوں گے، اور دوسرے نیچے والی جگہ پر ہوں گے۔ یہ بھی شاید سمجھ نہ آئے، ایسا علاقہ جہاں سیلاب آتا ہے اور پانی چلا جاتا ہے، ڈوب جاتے ہیں، وہ علاقہ کم درجے کا اور ایک بلندی سطح پر ہے، وہ ہر لحاظ سے ہر نعمت سے مالا مال ہے۔ یہ ایک مثال ہے بلندی درجات کی۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں وہ جنت کہ اللہ نے 100 بالا خانے، 100 درجات رکھے ہیں، 100، ایک درجہ اور اس سے اوپر درجہ اور اس سے اوپر درجہ، جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے ان کے درجات ہوں گے۔ اور آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سارے بندے حسرت کریں گے، حسرت، کاش، برے بھی اور نیک بھی۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ جو برے ہیں وہ تو حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی نیکی کر لیتے تو جنت میں چلے جاتے، تو نیک بھی کریں گے؟ فرمایا ہاں نیک بھی کریں گے۔ آپ نے فرمایا نیک اس بات پر حسرت کریں گے کاش ہم نیکیاں اور کر لیتے اور ہمارا مقام اونچا ہوتا۔ اچھا ہم نیک ہیں، ہم سے بھی نیک ہیں، ان سے بھی نیک ہیں اور ان سے بھی نیک ہیں، ان کا مقام، ان کے اندر روحانیت، ان کے معاملات، ان کی عزت بھی پھر زیادہ ہے، ان کا مقام بھی زیادہ ہے۔ ایسے اللہ کی بارگاہ میں یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر کے بدلے میں اللہ انہیں جزا بھی بہت اچھی عطا کرے گا۔ اور پھر فرشتے، اللہ کی ملائکہ کی فوج ان کا استقبال کرے گی۔ نہیں سمجھ آئی تو آپ سورہ زمر کا آخری رکوع پڑھیں، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب جنتی متقین کا گروہ جنت کی طرف آگے رواں دواں ہوگا
آگے کھڑے ہیں اللہ کے فرشتے، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہے اور اللہ کی طرف سے موسٹ ویلکم، طبتم خوشی ہے تمہارے لیے، تم داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ نے ایک رغبت دلائی ہے کہ جو بندہ نیکی کرے گا تو نیکی کا اجر بھی اللہ اسے عطا کریں گے، وہ اللہ کا پسندیدہ بنے گا، اللہ اس کی پسند کے مطابق جزا بھی دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل فرمائے۔